اس کا کیا نام دے سکتے ہیں یار، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے آج تک ہمارے ڈسٹرکٹ کوہستان تینوں ڈسٹرکٹس میں کوئی کام نہیں کر سکے ہیں سوائے کرپشن کے۔ جو بھی اسلام آباد میں جاتا ہے اس کو تھیلا ہاتھ میں دیا جاتا ہے، اس تھیلے میں کبھی 10,000 ہوتے ہیں، اگر گاڑی کا مالک ہے تو کبھی 15,000 ہوتے ہیں۔ یہ جو دو لوگ آپ کہہ رہے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگوں میں ایک بدامنی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کے جو بغیرتی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، یہ تو امپورٹڈ لوگ ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کوہستان میں۔ ان سے خدا کا واسطہ ہے تم لوگ ایک دفعہ باضمیر ہو جائیں، اپنے ضمیر کے سودا بازیاں چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کوہستان کے تمام صحافی حضرات جو میرے ایک کال پہ آپ ثابت آئے ہیں میرے پاس، میں آپ سب کا مشکور ہوں۔ مجھے توقع سے زیادہ آپ لوگوں نے عزت دی ہے، اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ عزت میں رکھیں۔ میرے کچھ گزارشات تھی، میرے کچھ خیالات تھی جو میں اپنے قوم کو آپ لوگوں کی وساطت سے پہنچانا چاہتا تھا، تو آپ لوگوں نے مجھے وہ موقع میسر کی۔ ایک دفعہ پھر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کوہستان ایک نہیں تینوں ڈسٹرکٹس میں ہزاروں کے مسائل ہیں۔ ہمارے کوہستان سے آج تک جو بھی نمائندے سلیکٹ ہوئے ہیں، یا تو قرآن اندازی کے نمائندے سلیکٹ ہوئے ہیں جن کو کچھ بھی کرنا نہیں آیا ہے سوائے کرپشن کے، یا تو ہمارے کوہستان کے متفقہ اتفاق کے وہ بندے جا رہے ہیں۔ پٹن کا اتفاق ہو گیا، اسی طرح کھندیا کا اتفاق ہو گیا۔ یہ انہی اتفاقوں کی وجہ سے ہمارے کوہستان آج تک اندھیرے میں رہا ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر میرے کوہستان کے لوگ اتفاق کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اتفاق ہمارے تینوں کوہستان کے عوام کے لیے مضر صحت ہیں۔ جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے حالات پر، اپنے آنے والی زندگی پر تبدیلی کا نہیں سوچیں گے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کوہستان تبدیل ہو سکے ہیں۔ 76 میں ضلع بنا ہے، آج تک جو اندھیرے میں ہیں، پھر اگر ہم لوگ انہی اتفاقوں کی طرف گئے، انہی علاقیت اور لسانیت اور عصبیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو خدا کی قسم کوئی بھی مائع کلال ہمارے کوہستانوں کو اندھیرے سے نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور میں اپنی قوم سے یہ اپیل کرتا ہوں آپ لوگوں کے وساطت سے، میرے کوہستان کے جتنے بھی میڈیا والے ہوں، آپ سب سے میری گزارش ہوگی کہ آپ لوگ اس کو صحیح ہائی لائٹ کر کے پوری قوم تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ فرد فرد تک پہنچنی چاہیے ہماری یہ اپیل۔ یہ میرے ایک فرد کی اپیل نہیں ہے، میرے پورے کوہستان کے جوانوں کی اپیل ہے، میرے پورے کوہستان کے یوتھ کی یہ اپیل ہے کہ خدا را ملکزم اور اتفاقزم ان باتوں کو چھوڑ دیں، اور امپورٹڈ جو امیدوار آ رہے ہیں ہمارے کوہستان میں، وہ تو ہمارے کوہستان کی غیرت کو تباہ ہی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی، جب ہم خود اپنے کوہستان کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہیں گے، تو کوئی بھی امپورٹڈ امیدوار آئے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کو ترقی اور ہمارے جو ہے نا آنے والے مستقبل کو سنوارے گا، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ میری گزارش ہوگی اپنی قوم سے کہ خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو اپنے ضمیر، اپنے غیرت کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے آپ لوگ اپنا ووٹ استعمال کریں۔ آپ کے ووٹ کی بہت بڑی قیمت ہے، اور آپ لوگ جو ہے نا 10,000 اور 5,000 کے تھیلے پہ جب آپ بکیں گے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارے کوہستان ترقی کرے گا۔ کوہستان کے اپنے کوہستان سے کسی کو لیڈر چنو، وہ ووٹ کے ذریعے سے، جمہوریت کے ذریعے سے۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اتفاق کریں اور ایک کو لیڈر بنائے، وہ وہاں جائے کہ جو ہے نا میں گلگت جا رہی تھی اور میں جو ہے نا کراچی جا رہی تھی۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کوہستانی ہیں، اور اپنے کوہستانی ہونے کا ثبوت ہم نے دینا ہوگا۔ ہمیں ترقی چاہیے، ہمیں روڈز چاہیے، ہمیں واٹر سپلائیز چاہیے، ہمیں ہمارے کوہستان میں یونیورسٹیز چاہیے، کالجز چاہیے۔ ہمارے جوان جو یوتھ ہماری جو اب جو ہے نا اپنی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، اس کو ترقی یافتہ دنیا میں قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو اندھیرے میں قدم نہ لگوائیں آپ لوگ۔ میری ریکویسٹ ہے اپنی پوری قوم سے، خدا کا واسطہ ہے تم لوگ ایک دفعہ باضمیر ہو جائیں، اپنے ضمیر کے سودا بازیاں چھوڑ دیں، اور اپنے علاقے کے ترقی کے خاطر آپ لوگ اپنا ووٹ استعمال کریں۔
وہ ترقی کے خاطر ووٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ہی کوہستان کے لوگوں میں سے کسی کو چنیں جس میں غیرت ہو, جو بولنے کا قابل ہو. ان اشخاص کو آپ ووٹ دیں اور انہیں اشخاص کو آپ اسمبلی میں بھیج دیں. لہٰذا وہ لوگ آگے جا کے آپ کی انشاءاللہ نمائندگی کریں گے, اور آپ کی نمائندگی میں اگر وہ کسر چھوڑیں گے تو ان لوگوں کو آئندہ جو ہے نا قوم کے سامنے آنے کی جرات نہیں رہے گی. اس طرح ہم اتفاق کر کے بھیجتے ہیں, سب کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے آئندہ زندگی میں نہیں آنا ہے, تو وہ کیوں کام کرے. لازمی بات ہے وہ کرپشن ہی کریں گے, کیونکہ وہ زندگی میں ایک دفعہ منتخب ہوتا ہے آپ کے قراندازی اور آپ کے اتفاق کی وجہ سے. لہٰذا ان چیزوں کی میں مخالفت کرتا ہوں. میں اپنی پوری قوم سے گزارش کرتا ہوں, خدا را ان اتفاق اور ان جو قراندازیوں کے سے جو ہے نا نکل کے جمہوری طرز پہ آپ لوگ اپنا ووٹ استعمال کریں اور اپنے ہی کوہستان سے نمائندہ چنیں. وما علینا الا البلاغ. جی بھائی, آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. شیر محمد کوہستان پوائنٹ سے. سر میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ نے سیاست کی بات کی, کیا ملک میں الیکشن ہو پائیں گے بر وقت؟ اب حکومت کی جو مدت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے. کوہستان کے علاوہ ملک کے دوسرے حصوں میں کہیں بھی کمپین نہیں ہو رہی, لیکن کوہستانی کمپین کر رہے ہیں. کیا ملک میں بر وقت الیکشن ہوں گے؟ مجھے اس طرح لگتا ہے آپ کے الیکشن ہونے اور نہ ہونے کا جو کوشچن ہے نا, اگر اس کا میں آپ کو سوال یہ دیتا ہوں, اگر ہماری قوم اور ہمارے پاکستانی آئین کی طرف جاتے ہیں تو پھر تو لازمی بات ہے 90 دن کے لیے عبوری حکومت بنے گی اور پھر اس کے بعد الیکشن ہی ہوں گے. لیکن آج کا جو ماجرا آیا ہے خان صاحب کی گرفتاری کا, مجھے حالات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اس طرح لگتا ہے اگر خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو پھر تو الیکشن نہیں ہو سکتے. اگر خان صاحب رہا نہ ہوئے اور نواز شریف ملک میں داخل ہو گئے, جو زمانوں سے کرپشن کرتے آئے ہیں, آج تک نون پی جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں یہ سب کرپشن کے گھڑے ہیں. اگر یہ لوگ برسر اقتدار آنے کی کوشش میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو الیکشن ہوں گے. جب تک خان گرفتار ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ الیکشن ہو. سر دوسرا سوال آپ سے, جہاں تک الیکشن کی بات ہو رہی ہے, G7 ٹی وی ضیاء خان کوہستانی, آپ سے دوسرا سوال ہے کہ کوہستان میں آج کل صرف 2 بندے الیکشن کمپین کر رہے ہیں, سینیٹر طلحہ محمود صاحب اور محبوب اللہ جان. بقایا ملک کے جو پٹن خیر اتحاد ہے جل کوٹا پر, وہ کوہستان سے کوئی الیکشن کمپین نہیں کر رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ضیاء خان آپ کا شکریہ, آپ نے زبردست سوال کیا. دیکھو ہم کوہستانی ہیں, ہمارے کوہستان میں آج تک جو ہمارے کوہستان کے باشندے ہیں ان کا یہ روایت رہی ہے کہ الیکشن کے جب اعلانات ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ داخلے کرتے ہیں, اس کے بعد الیکشن کا کمپین چلاتے ہیں. یہ جو 2 لوگ آپ کہہ رہے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگوں میں ایک بدامنی پھیلا رہے ہیں, لوگوں کے جو بغیرتی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں, یہ تو امپورٹڈ لوگ ہیں, ان کی حیثیت نہیں ہے کوہستان میں, ان کی پہچان نہیں ہے کوہستان میں. یہ لوگ اس لیے آج سے جو ہے نا آئے ہوئے ہیں, کوئی پیسوں کا نوٹ بانٹ رہا ہے تو کوئی جو ہے نا آ کے کوہستانی بننے کے دعوے کر رہے ہیں. اس میں میرا یہی سوال ہے کہ یہ لوگ بیرونی لوگ ہیں, ان کا کوہستان میں پہچان نہیں ہے. جن لوگوں کا کوہستان میں ووٹ بینک ہے, جو لوگ کوہستان کے اصل باشندے ہیں, انشاءاللہ وہ وقت پہ جو ہے نا اس کا الیکشن کا کمپین اپنا شروع کریں گے. اچھا سر, سراج صاحب, شاہنواز عادل ہمارے ٹی وی سے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ لوگوں کو لایا جا رہا ہے, دوسری طرف اس امپورٹڈ بندے کے ساتھ جس کو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ کوہستان کے ہر پارٹی کا بندہ ہے, اس کے ساتھ پیپل پارٹی ہے, PTI ہے. کیا نام دیں گے اس محبت کو کہ جو سب مل کے اس کو لا رہے ہیں؟ اس کا کیا نام دے سکتے ہیں یار, اس کا نام ہی نہیں ہے. جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ مل رہے ہیں, دیکھو یہ ہم سب کو پتہ ہے, جو بھی اسلام آباد میں جاتا ہے اس کو تھیلا ہاتھ میں دیا جاتا ہے, اس تھیلے میں کبھی 10,000 ہوتے ہیں, اگر گاڑی کا مالک ہے تو کبھی 15,000 ہوتے ہیں. وہ لوگ تو جو ہے نا جو بڑے بڑے ہمارے کوہستان کے عزت مند لوگ ہیں, شاید انہوں نے کچھ سوچا ہوگا, کچھ سوچ کے جو ہے نا اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے. بذات خود میرا ضمیر یہ چیز تسلیم نہیں کر رہا ہے, اس کا یہی ہے. اچھا, حسن فاروق عثمانی انڈسٹری سے. سر سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک امپورٹڈ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ, وہ آ کے یہاں پہ پیسے بانٹ رہے ہیں, دوسرے تیسرے جو آپ بتا رہے ہیں ساری چیزیں. اب مین سوال یہ ہے کہ یہ جو باہر کے لوگ آپ کہتے ہیں نہیں آنے چاہیے, تو ان کے آنے میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے قوم کا ہاتھ ہے, اور ہمارے جو سابقہ ممبران تھے جنہوں نے کوئی خدمت نہیں کی قوم کی,
उन लोगों का मतलब है कि कुछ वो बनता है, उसमें हिस्सा बनता है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हसन फारूकी साहब, अगर हमारे साबिका मेंबरान में गैरत होती तो वो हमारे कौम के वोट से सिलेक्ट होके गए थे, उनको खिदमत करनी चाहिए थी। खिदमत के वक्त में वो जाके वहाँ करप्शन में लग गए, खूब पैसा बनाया, आज जाके वो पैसा वो किधर खर्च कर रहे हैं? उनको चाहिए कि कोहिस्तान को लीड करें, खिदमत के वक्त में खिदमत करते, वो नहीं हो सका। लेकिन आज फिर भी अगर वो खुद आके कहते हैं कि हम कोहिस्तानी हैं, हम इलेक्शन करते हैं, तो कोई तुक भी बन जाता, वो भी जाके किसी के पैरों में गिर जाते हैं। तो उनका तो शेवा ही यही है, उनको जो है ना अल्लाह ने और इल्म दिया ही नहीं है, उनको हैसियत ही अल्लाह ने ये दी है, इसलिए वो जाके उनके पैरों में पड़ रहे हैं, उनका और कोई जवाब नहीं है, वो कौम खुद उनके साथ समझे। सियासतदान है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनको सामने आना चाहिए, लेकिन हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, जिनको इस दौर में वो मेंबर बने, पिछले दौर में मेंबर बने, अब वो भी सेनेटर तला महमूद के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें उनका मफाद है या वो किसी को फायदा देने के लिए जो है ना उनके साथ लगे हुए हैं? वो मुझे इस तरह लगता है फारूकी भाई, जो लोग इलेक्टेड हमारे मेंबर्स थे, आज जाके वो भी तला महमूद के पीछे जा रहे हैं। ये सब लोग अपने लिए जो है ना तला महमूद का पैसा खर्च हो और वोट मुझे मिले, ये इनका सारा ये तगोदू है। लेकिन ये सब इंशाल्लाह नाकाम हो जाएंगे। आप देख लेना, कोहिस्तान की कौम है वो इस तरह किसी को जो है ना वोटें नहीं देती है जिस तरह इन्होंने बाजार गर्म किया है। आखिरी सवाल है सर, हमारा आखिरी सवाल ये कि जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे चूंकि तला महमूद साहब आने की कोशिश कर रहे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के तीनों अजला के जो उमरा है, उनके जो जनरल सेक्रेटरीज हैं और बॉडीज के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर उन्होंने लिख के दिया है अपने मरकजी और सूबाई रहनुमाओं को कि तला महमूद को टिकट न दिया जाए। आप समझते हैं कि ये टिकट उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो किस बुनियाद पर मिलेगा? हसन फारूकी साहब ने बहुत बड़ा सवाल किया है। देखो, उलमा जितने भी हैं, जहाँ कहीं के भी है, वो हमारे सर के ताज है। हम उलमा का बहुत कदर करते हैं कोहिस्तान में। आज तक हमारे कोहिस्तान के जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक दफ़ा का नहीं कह सकते, बाकी सारे जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदे आए हैं। लेकिन कोहिस्तान कितनी तरक्की कर गया वो आप मीडिया वालों के सामने है। जमीयत उलमा इस्लाम ने आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कोई काम नहीं कर सके सिवाय करप्शन के। जो भी उनका मेंबर आया है, सर सवाल टिकट का हो रहा है यहाँ पे, टिकट सुने ना, जो भी उनका मेंबर आया है, मैं हल्फन कहता हूं उसने करप्शन किया है। ये हालिया जो इनका पार्लिमानी सेक्रेटरी है आप लोगों के सामने है, उसकी एडीपी कहां कहां तक पाकिस्तान के कोनों में पहुंच गई। क्या ये करप्शन नहीं है? लेकिन आज तला महमूद के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, हमारे जिली शुरा ने जो लिख के दिया है, उसके बावजूद भी अगर वहां से मौलाना फजल रहमान साहब या कोई और उसको भेज रहे हैं टिकट के साथ, तो मैं अपने कोहिस्तानियों की गैरत का इम्तिहान समझता हूं उसको। ये हमारे गैरत की इम्तिहान होगी फिर, स्पेशली जमीयत वालों का। हाँ हाँ। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस मरतबा कोहिस्तान की जो सियासत है उसमें सोशल मीडिया कोई किरदार अदा कर सकेगा? एक ऐसा कैंडिडेट जिसका वोट नहीं होगा लेकिन सोशल मीडिया पे उसे बढ़ा चढ़ा कर लोग बयान करेंगे, क्या इसका किरदार होगा, मतलब असर पड़ेगा इलेक्शन पर? कोहिस्तान पॉइंट आप बड़े राज के सवाल कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया हो या ये दूसरी जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, ये इनका बहुत बड़ा वजन होता है। ये लोग ऐसे हस्तियां हैं, ये जमीन से उठा के आसमान पे पहुंच जाते हैं और आसमान से जो है ना गिरा के नीचे फर्श पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनको एक बोलने की सलाहियत दी है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी, अपने जितने भी कोहिस्तान के सोशल मीडिया के जितने भी आप चैनल्स चला रहे हैं, जितने भी मेरे भाई हो, आप सब लोगों से मेरी एक गुजारिश होगी, आप लोग ऐसे किसी को न उठाएं जिससे आपको कोहिस्तान की तरक्की का उम्मीद ना हो। मैं आप लोगों से फरियाद करता हूं हाथ जोड़ के कि उसको आप लोग बिल्कुल जो है ना नजरअंदाज कर दें, क्योंकि हमारे कोहिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल बन जाए। मेरा आप लोगों से ये सवाल है।